Recording in progress. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے 1 سے 20 باق کے پہلے حصے کی دہرائی میں خوش آمدید۔ ہم نے اس کورس میں جو 7 صورتیں پڑھی ان میں پہلی تھی سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پناہ مانگتا ہوں میں، اعوذ باللہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور نہایت مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ ایاکا، صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور صرف تجھی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا، ہدایت دے ہمیں، صراط الذین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط دے ہمیں سیدھے رستے کی، صراط الذین اس لوگوں کے رستے کی، انعمت علیہم جن پہ آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب نہ کہ وہ جن پہ آپ کا غضب ہوا، علیہم ولدالین اور جو بھوکے۔ پھر ہم نے سورۃ الاخلاص پڑھی۔ سورۃ اخلاص کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل کہہ دیجئے، هو اللہ، وہ اللہ، احد ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد اور وہ کیا ہے؟ اکیلا واحد ہے فقط۔ پھر سورۃ الفلق ہم نے دیکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق صبح کے وہ رب کی، من شر ما خلق اور اس تمام شر شرور سے جو اس نے پیدا کیے، ومن شر اور شر سے، غاسقین اندھیرے کے، وائزا وقب اور جب وہ چھا جائے، ومن شر اور شر سے، نفاسات پھونکے مارنے والوں کی، فی العقد گروہوں میں، ومن اور سے شر اس شر سے، حاسد جو حاسد کرتا ہے، اذا حسد حسد کی شکل میں۔ تو اس کے بعد سورۃ الناس ہم نے پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس انسانوں کے وہ رب کی، مالک الناس جو مالک ہے لوگوں کا، انسانوں کا، بادشاہ ہے، الہ معبود ہے، الناس انسانوں کا، من شر الوسواس وسواس کے شر سے، خناس جو وہ چھپ کے ڈالتا ہے، الذی یوسوس جو ڈالتا ہے کس میں، فی صدور انسانوں کے وسوسے سینوں میں، انسانوں کے سینوں میں، من الجنت والناس اور ان میں سے جو جن اور شیطان ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ پھر سورۃ العصر ہم نے پڑھی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، ان بے شک، الانسان تمام انسان، لفی خسر یقیناً خسارے میں ہیں،
الا الذین، سوائے ان لوگوں کے آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا اور ایک دوسرے کو کیا کیا نصیحت کی، کس کی؟ بالحق، حق کی، وتواصوا اور نصیحت کی ایک دوسرے کو بالصبر، صبر کی۔ پھر سورۃ النصر ہم نے پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے، جب مدد آ جائے اللہ کی اور فتح، نصرت، رائتا اور دیکھیں آپ ناس لوگوں کو، یدخلونا کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، فسب پس تو بیان کیجئے، بحمد کا اس کی تعریف، رب کا آپ کے رب کی، واستغفر اور اس سے توبہ طلب کیجئے، انہو بے شک وہ کانا توابا یقیناً توبہ قبول کرنے والا۔ اور آخری سورت جو ہم نے اس سلسلے میں پڑھی وہ تھی سورۃ الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ قل کہہ دیجئے، یا ایہا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا اور نہ انتم عابدون تم عبادت کرنے والے ہو، ما عابدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا اور نہیں انا عابد میں عبادت نہیں کی میں نے، ما عبدتم جس کی تم عبادت کی ہے تم نے، ولا اور نہ انتم عابدون نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو، ما عابد جس کی میں عبادت کروں، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین ہے، ولی دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، یہ ہمارے جو ہے 6 جو ہے اس کورس کے مقاصد میں سے تھا۔ پہلا قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، دوسرا ہے قرآن کے ساتھ تعلق ہو، تیسرا ہے نماز سمجھ میں آ جائے، چوتھا تھا نیک اعمال سیکھیں، پانچواں تھا نماز مؤثر ہو جائے، چھٹا تھا عربی بول چال کے 100 جملے سے۔ تو ہمارے اس کورس کے یہ 6 مقاصد تھے۔ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ یہ ہے، ہدایت کی دعا یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی دعا ہے۔ اذان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعا دعوت ہے۔ سورۃ اخلاص کا خلاصہ یہ تھا، شرک سے بچنے کا فارمولہ۔ سورۃ الکافرون کا خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں۔ اور سورۃ الفلق کا خلاصہ ہے تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد سے۔ سورۃ الناس کا خلاصہ یہ تھا تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، بالخصوص وسوسوں کے شر سے جو انسان اور جن کرتے۔ سورۃ العصر کا خلاصہ یہ ہے کہ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ۔ اور سورۃ النصر کا یہ تھا کہ دین مکمل ہونے کی خبر۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ سورۃ فاتح میں جو ہے 12 اہم جو ہے وہ آتے ہم نے سیکھی۔ سورۃ الاخلاص میں جو ہے ہم نے ذات، صفات، حقوق اور اختیارات میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ سورۃ الفلق کا یہ تھا کہ یہ معوذتین ہیں جو شر، غاسق اور نفاسات اور حسد سے بچاتی ہیں۔ اور سورۃ الناس جو ہے یہ اس کا دوسرا حصہ ہے معوذتین کا، جس میں انسانوں کے رب، مالک، بادشاہ اور الہ سے جو ہے ان تمام شرور سے بچنے کے لیے، وسوسوں کے لیے جو انسان اور جن پیدا کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ سورۃ العصر جو ہے اس میں اہم نقطہ یہ تھا، ہم نے لا یا لی کا لیا، جس کے معنی ہوتا ہے کے لیے، تاکہ، البتہ، تحقیق، یعنی لا کے یہ علی کے 3 معنی ہوتے ہیں، کے لیے، تاکہ، البتہ، تحقیق۔ سورۃ النصر میں جو ہے وہ کامیابی اور فتح اور اسلام میں داخل ہونا، تسبیح، حمد اور استغفار کا ذکر تھا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صرف تواب کا ذکر ہے کہ وہ خوب توبہ قبول کرنے والا۔ سورۃ الکافرون میں ہم نے فعل ماضی، فعل مضارع، فاعل، ضمائر جو ہے یہ سب دیکھے۔ پھر ہم نے 12 عادتیں جو سیکھی تعوذ اور الحمد سے، وہ کیا تھیں ان پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ پہلی عادت جو ہے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے سیکھی، کیا تھا؟ اللہ کی پناہ لیجئے۔ دوسری عادت ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ایک تو یہ سیکھی، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے،
اور تیسری عادت بھی ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سیکھی، کیا؟ اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے۔ چوتھی عادت ہم نے الحمدللہ رب العالمین سے سیکھی، کیا تھی؟ ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ اور پانچویں عادت بھی جو ہم نے یہ رب العالمین سے سیکھی، علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے۔ چھٹی عادت ہم نے یہ سیکھی تھی الرحمن الرحیم سے، کہ دوسروں پر رحم کیجیے۔ ساتویں عادت ہم نے مالک یوم الدین سے حاصل کی، کیا؟ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیں۔ آٹھویں عادت جو ایاک نعبد سے کیا تھی؟ ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے۔ نویں عادت و ایاک نستعین سے کیا سیکھا؟ ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے۔ اور اس کے بعد 10ویں عادت تھی اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے۔ اور 11ویں عادت جو ہم نے سیکھی تھی وہ تھا صراط الذین انعمت علیہم سے، کیا تھا؟ کہ ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے۔ اور 12ویں عادت یہ تھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے، کیا سیکھا تھا ہم نے؟ کہ برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے۔ تو یہ 12 عادتیں ہم نے جو ہے سورۃ الفاتحہ اور تعوذ سے سیکھی، وہ یہ ہے۔ عادت نمبر 1، اللہ کی پناہ لیجیے۔ عادت نمبر 2، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے۔ عادت نمبر 3، اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے۔ عادت نمبر 4، ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ عادت نمبر 5، علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے۔ عادت نمبر 6، دوسروں پر رحم کیجیے۔ عادت نمبر 7، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے۔ عادت نمبر 8، ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے۔ عادت نمبر 9، ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے۔ عادت نمبر 10، اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے۔ عادت نمبر 11، ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے۔ عادت نمبر 12، برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے۔ پھر ہم نے یہ فجر کی اذان میں دیکھا کہ زائد الفاظ جو کہے جاتے ہیں، کیا؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے۔ اور اقامت کے وقت اضافی الفاظ جو کہے جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ قد قامت الصلاۃ، اور یہ دونوں دو دفعہ کہے جاتے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم بھی 2 بار اور قد قامت الصلاۃ بھی 2 بار۔ وضو سے پہلے اور بعد کے اذکار میں ہم نے یہ دیکھا بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے ساتھ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یہ تھا۔ اور رکوع کے اذکار میں ہم نے دیکھا اس کی پاکیزگی، اس کی ربوبیت اور اپنائیت، اور وہ عظیم ہے۔ یعنی یہ 4 چیزیں ہوتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ میں، سبحان ربی العظیم۔ اور پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور اس کے ساتھ ایک دعا تھی، وہ جو ہے اضافی دعا کے طور پر ہم پڑھتے تھے، کیا تھی وہ؟ ہاں جی، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت بعد، وہ جو دعا ہے وہ اس میں پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، تو اس میں بھی 4 چیزیں ہیں، کیا؟ اللہ کی پاکیزگی، اس کی ربوبیت، اپنائیت اور اس کی بلندی۔ رکوع میں عظیم ہے سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، بلندی۔ یہ فرق ہے، وہاں پہ عظیم ہے، یہاں پہ بلند۔ باقی یہ تینوں چیزیں دونوں میں مشترکہ ہیں۔ پھر ہم نے تشہد میں پڑھا تھا سبھی قولی باتیں، سبھی بدنی باتیں، سبھی مالی باتیں کیا ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اور پھر 3 چیزیں ہم مانگتے ہیں تشہد میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 چیزوں کی دعا کرتے ہیں، ان پہ سلامتی ہو، ان پہ رحمت ہو، اور ان پر برکتیں نازل ہو۔ لا کے معنی ہوتا ہے نہیں، ماں کے معنی بھی ہوتا ہے نہیں، کیا، جو، ماں کے یہ 3 معنی ہوتے ہیں۔ لم کے معنی ہوتے ہیں نہیں، یہ ڈڈ ناٹ کے لیے ہوتا ہے، اور لم کے معنی ہوتا ہے نہیں، فیوچر کے لیے ہوتا ہے، ول ناٹ۔ پھر درود کے معنی ہوتا ہے صلوات کی دعا، برکت کی دعا، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم بھی شامل ہیں اور آپ کے اہل و عیال ہیں۔ تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں درود، تو گویا ہم اپنے اوپر کی جو ہے برکت کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر دعائیں آپ نے کچھ پڑھی تھی، جس میں ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا کے حسنات میں، آخرت کے حسنات میں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہم نے درود شریف میں کے بعد جو ہے ایک دعا نماز کے بغیر بھی پڑھی تھی،
اللهم اعني على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کے بعد ہم نے قرآن کے مقصد نزول کو دیکھا، کیا ہے؟ دو مقصد ہیں، تدبر اور تذکر، اور یہ دیکھا کہ قرآن سے ہمارا تعلق کیا راست ہے، شخصی ہے، طے شدہ ہے، متعلق ہے، اور قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ ایمان رکھنا، پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا، عمل کرنا اور اس کو پھیلانا۔ اس کے بعد ہم نے یہ چند آیتیں دیکھی تھیں، جس میں ایک آیت جو ہے یہ سورۃ الصاد سے تھی، 32 نمبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا آپ کی طرف مبارک ہے، تاکہ اس میں جو ہے آپ کیا کریں، اس کی آیتوں میں غور کریں اور جو عقل والے ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں۔ تو مقصد نزول کیا؟ تدبر اور اس کی آیات پر، یعنی عربی آیات پر قرآن کی عربی سمجھنا ضروری ہے اور آسان بھی۔ پھر تدبر اور غور کرنا، تذکر سے کیا مراد ہے؟ نصیحت حاصل کرنا، اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں۔ تو قرآن سے تعلق ہمارا کیا ہے؟ چار طرح کا، راست ڈائریکٹ ہے، شخصی پرسنل ہے، طے شدہ پلانڈ ہے، اور متعلق ریلیونٹ ہے ٹائم کے ساتھ، یعنی جس وقت بھی آپ کوئی آیت یا کوئی صورت یا کوئی حصہ قرآن کا پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو وہ اس وقت آپ کے لیے اس میں کوئی ایک خاص پیغام اس وقت کے حساب سے ہوتا ہے۔ قرآن آسان ہے۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو، ذکر کی، اور ہے کوئی جو اس سے یاد کرے۔ پھر ہم نے یہ ایک حدیث پڑھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو سیکھے قرآن اور اس کو سکھائے۔ پھر ایک دعا جو ہے قرآن سے لی گئی تھی، ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ اور ایک آیت جو ہے یہ سورۃ العلق سے لی تھی، الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا علم سے۔ اور ایک اور آیت ہم نے سورۃ الملک سے لی تھی، ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں۔ تو مسابقت کا جذبہ، نیت کر لی، دعا کر لی، سارے جو ہے فیکلٹیز اور خاص کر قلم کا استعمال شروع کیجئے اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ رکھتے ہوئے۔ تو یہ ہمارا پہلا حصہ پورا ہوا۔ تو آئیے اب ہم دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ تو دوسرے حصے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ دوم، گرامر میں 1 سے 20 اسباق کی دہرائی کی کلاس میں خوش آمدید۔ تو پارٹ بی یہ جو ہے، اس میں ہمارا جو سلیبس ہے اسے دیکھ لیجئے۔ ہم نے جو ہے یہ 7 ضمائر سیکھنے تھے، ہوا، ہم، ہیا، انتا، آنا، انتم، نحن، الحمدللہ ہم سیکھ چکے۔ پھر ان کی 7 جو ہے بدلی ہوئی حالتیں جو جڑ کر آتی ہیں، اٹیچ جو ہے پرونون، ہو، ہم، ہا، کا، ای، کمنا، یہ بھی الحمدللہ ہم سیکھ چکے۔ پھر دوسرا حصہ جو تھا وہ یہ جو ہے 9 حروف ہم نے سیکھنے تھے، جن میں سے 7 حروف جر اور 2 جو ہے وہ اسم ہے، لا، من، ان، ما، بی، فی، الا، الا، اندہ، یہ الحمدللہ ہم سیکھ چکے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ 5 اس میں اشارہ سیکھنے تھے، حاذا، ہاؤلائے، ذالکا، اولائکا، حاذی، الحمدللہ ہم کر چکے۔ اور اس کے ساتھ صرف 9 جو ہے افعال ہم نے سیکھنے تھے، جن میں سے پہلے سیٹ میں فعلا، جعلا، فتح تھا جو باب فتح سے آتے ہیں، دوسرے سیٹ میں نصرہ، خلقہ، عبدہ، ذکرہ تھا جو باب نصرہ سے آتے ہیں، باب دربہ سے صرف ایک دربہ نے آنا تھا، اور باب سمیہ سے 3 افعال، سمیہ، عالمہ، عاملہ یہ تھے۔ ان 11 افعال کے ہم نے الحمدللہ ماضی سیکھے، مضارع کے ٹیبل سیکھے، امر و نہیں کے سیکھے، ان سے جو ہے اسماء کے لیے جو ہے فاعل، مفعول، فعل بنانا سیکھے۔ ٹوٹل آپ کا جو ہے یہ بی پارٹ میں سلیبس ہے اس کورس QC1 میں، کیا 7 ضمائر جن کی 2 حالتیں، یعنی منفصل اور متصلہ، منفصل علیحدہ آنے والے جیسے ہوا، ہم، انتا، اور متصل جڑ کے آنے والے ہو، ہم، بس۔
اور 9 یہ جو ہے نا آپ نے 9 جو ہے ٹوٹل جو ہے حروف سیکھ لے، لی من ان ما بی فی الا الہ الا، اور 5 جو ہے آپ نے یہ جو ہے اس میں اشارہ میں حاذا ہاؤلائے ذالک اولئک حاذی، اور 9 افعال میں فعل جعل فتح نصر خلق عبادہ ذکر ضرب سامع عالم عامل، یہ آپ کا 20 باز میں ٹوٹل یہ تھا کورس۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، اس کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اسم جو کسی کا نام جیسے کتاب، مکہ، یا صرف جیسے مسلم، مومن، اور پہچان کیا یا تو اس کے شروع میں الف لام آتا ہے، اگر الف لام نہ آئے تو ہو سکتا ہے 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر میں سے کوئی ایک آئے جسے تنوین کہتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہ اور وہ جمع کا لفظ ہو تو آخر میں واو نون یا نون اور الف تا آتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا تھا مسلم سے مسلمون، مسلمین، اور مونس اس کی کیا ہوتی تھی؟ مسلمان۔ پھر دوسری چیز جو ہوتی ہے الفاظ کلمے میں، وہ ہوتا ہے فعل، جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے، جیسے فتح اس نے کھولا، ماضی کا زمانہ ہے، یا ملونا وہ عمل کرتے ہیں یا کریں گے، کیا ہے؟ مضارع کا زمانہ ہے۔ پھر تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے حرف، جو اس میں اور فعلوں کو ملا ہے، بی، لی، من، فی۔ تو الحمدللہ ہم نے حرف بھی پڑھے 9، ہم نے افعال میں جو ہے وہ 11 جو ابھی فعل آپ کو میں نے دکھائے تھے وہ پڑھے۔ اسم میں ہم نے جو ہے کیا کیا پڑھا؟ اسم کی پہچان، اسم کا جو ہے جمع مذکر کی بنانا، مؤنث کی بنانا، مذکر اور مؤنث کا فرق، اور اس کے ساتھ جو ہے ان کے جو ہے ڈائیلاگ یعنی عربی بول چال کے جملے، اور جو ہے اسم کے ساتھ جو ہے وہ مختلف سوال جواب کرنا، یہ ہم نے سیکھے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں، ہم نے ایک بنیادی ٹیبل سیکھا تھا، کیا ہوا؟ وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب، یہ ہمارا بیس ٹیبل تھا جس میں 6 حرف ہم نے سیکھے، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، یہ 6 ضمائر ہیں۔ اس میں صرف ایک یا کی ضمیر یہاں پہ نہیں ہے، وہ شامل کر لیے تو آپ کی 7 ضمائر جو ہم نے سیکھنے تھے وہ ہو گئے۔ الحمدللہ یہ 6 جو ہے قرآن میں 1295 بار یعنی 1300 مرتبہ آتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ ان کے الفاظ جوڑ اور توڑ سیکھا۔ مثلا یہ لفظ ہے ہوا، اس کو جب توڑا تو یہ ہو وا سے علیحدہ ہوا، وا اور ہو، جب ان کو جوڑا تو واپس وہ ہوا بنا اور اس کا مطلب ہوا اور وہ، اور پھر یہ ہم نے اس کا پورا ٹیبل دیکھا، وہ ہوا اور وہ ہم اور وہ سب، وہ انتا اور آپ، وہ انا اور میں، وہ انتم اور آپ سب، وہ نحنو اور ہم سب۔ پھر ہم نے ایک اور لفظ لیا تھا فا ہوا، اس کو جب توڑا تو کیا ہوا؟ فا علیحدہ ہوا، ہوا علیحدہ ہوا، فا کے معنی پس، ہوا وہ تو کیا ہوا؟ پس وہ۔ پھر ہم نے اس کا بھی ٹیبل بنایا۔ تو ہم نے یہ 3 ٹیبل سیکھے، ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نانو ہم سب۔ اور جب اس کو ہم نے واو کے ساتھ ملایا تو ہمارا ٹیبل یہ بن گیا تھا، وہ ہوا اور وہ ہم اور وہ سب، وہ انتا اور آپ، وہ انا اور میں، وہ انتم اور آپ سب، وہ نحنو اور ہم سب۔ اور جب فا کے ساتھ ہم نے ملایا تو ٹیبل کچھ نہیں ہوا، فہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحنو پس۔ اس میں ایک ضمیر کی کمی ہے، اس کو ہم کر لیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہیا۔ جب ہم کہتے ہیں ہیا تو اس کا مطلب ہے وہ مؤنث، اور جب ہوا کے ساتھ کریں گے تو کیا کہا؟ واہ ہیا اور وہ مؤنث، فاہیا پس وہ مؤنث۔ یہ اگر کر لیں تو آپ کے پورے 7 ضمائر جو ہیں وہ کیا ہو گئے؟ منفصل یعنی علیحدہ آنے والے۔ اس کے بعد جمع بنانے کا ایک طریقہ ہم نے یہ سیکھا تھا، اگر 2 پیش والا لفظ ہے جیسے مسلمون، اس میں کیا ہے؟ واو نون جمع کر دیں تو کیا بن جاتا ہے؟ مسلمون۔ اور اگر یہی 2 زبر والا لفظ ہے جیسے مسلمن، یا 2 زیر والا ہے تو اس دونوں صورتوں میں کیا کرتے ہیں؟ یا نون ملا دیتے ہیں، چاہے 2 زبر ہو یا 2 زیر ہو، یا نون سے کریں گے مسلمین۔ اور پھر ہم نے اس پہ ایک ٹیبل پہ ایکسرسائز کی، ہوا مسلم وہ ایک مسلمان ہے، ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں، انتا مسلم آپ مسلمان ہیں، انا مسلم میں مسلمان ہوں، انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں، نحنو مسلمون ہم سب مسلمان ہیں۔ اس کے بعد ہم نے 6 جو جڑ کر آنے والے ضمائر ہیں ان کو دیکھا، وہ کیا تھا؟ ہوں اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ہی میرا،
कुम आप सबका, ना हमारा। अब सातवां हम सीख चुके हैं, वो क्या होगा, हा उस मुअन्नस का। ये देखिए दोनों टेबल आपके सामने है, हुआ वो और हु उसका, हूँ वो सब, हम उन सब का। और जब ये अलग आए अंता आप, और जब ये जुड़ कर आए तो क्या होगा, का मेरा, आना आप, और जुड़ कर आए तो या मेरा। इसी तरह अंतुम आप सबका, और जब ये जुड़ कर आएगा तो क्या होगा, कुम आप सबका। और जब ये नानू आए तो अलहदा हमारा, और ना आए नानू हम सब, और ना आए तो हमारा। ये इन दोनों टेबलों का फर्क है, गौर से देख लीजिए। जब अलहदा आते हैं तो तर्जुमा होता है वो सब, आप मैं आप सब और हम सब। और जब ये जुड़कर आते हैं तो इसका होता है उसका उन सबका, आपका मेरा आप सबका हमारा। अब ये जो जुड़ के आने वाले हैं, इनके साथ जो है हम इसम भी जोड़ते हैं, फेल भी जोड़ते हैं, हर्फ भी जोड़ते हैं। ये देखिए इसम हमने जोड़ा, रब्बहू उसका रब, रब्बहुम उन सबका रब, रब्बो का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। इसकी जगह हम कोई और लफ्ज भी जोड़ सकते हैं, वो जो है जैसे दीन है, दीनोहू उसका दीन, दीनोहुम उन सबका दीन, दीनों का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनोकुम आप सबका दीन, दीनों ना हमारा दीन। यानी हम ये फिर आपको 20 जो है अल्फाज हमने दिखाए थे, रसूल, बैत, दीन, कौल, रिज्क, बाप, किताब, कलाम, सलात, फितना, लौन। रसूल के मानी है रसूल पैगंबर, बैत घर को कहते हैं, दीन जो है दीन को कहते हैं, इस कॉल जो है बातचीत को कहते हैं, रिस्क रिस्क को कहते हैं, बाप दरवाजे को कहते हैं, किताब के मानी किताब, कलाम बातचीत को कहते हैं, सलात नमाज को कहते हैं, फितना फसाद को कहते हैं, लौन रंग, इब्न बेटा, लिसान जबान, इस्म नाम, अमल अमल, जिक्र जिक्र करना याद करना, माँ फसाद जो है फितने को कहते हैं, उफ भाई, दार घर। ये 20 लफ्ज से इनसी हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह जब जुमले बनाए तो 120 जुमले हमने बनाए। रसूलोहू रसूलोहुम रसूलों का, रसूली रसूलोकुम रसूलोना, बैतुहू बैतुहुम बैतों का, बैती बैतुकुम बैतुना, दीनोहू दीनोहुम दीनों का, दीनी दीनोकुम दीनोना, कौलुहू कौलुहुम कौलु का, कौली कौलुकुम कौलु का, ना रिस्कुहू रिस्कुहुम रिस्कु का, रिजकी रिस्कुकुम रिस्कुना, बाबुहू बाबुहुम बाबू का, बाबी बाबुकुम बाबुना, किताबुहु किताबुहुम किताबों का, किताबी किताबुकुम किताबुना, कलामुहु कलामुहुम कलामों का, कलामी कलामुकुम कलामुना, सलातुहु सलातुहुम सलातों का, सलाती सलातुकुम सलातुना, अमलुहु अमलुहुम अमलों का, अमली अमलुकुम अमलुना, फितनाहु फितना हम फितना का, फितनी फितनाकुम फितना। इसी तरीके से जिक्रुहु जिक्रुहुम जिक्रू का, जिक्री जिक्रुकुम जिक्रुना, उम्मुहु उम्मुहुम उम्मों का, उम्मी उम्मुकुम उम्मुना, फसादुहु फसादुहुम फसादों का, फसादी फसादुकुम फसादुना, उखुहु उखुहुम उखु का, उखी उखुकुम उखुना, दारुहु दारुहुम दारू का, दारी दारुकुम दारुना। मतलब आप बनाते चले जाएं टेबल, आपको जो है इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये आ जाएंगे कि ये 6 ज़मायर कैसे जुड़ के आते हैं। इसमें एक रह गया था सीगा, उसको हम जो है दोबारा देख लेते हैं। हा का सीगा रह गया। हा का सीगा क्या था, रसूलोहा, बैतोहा, दीनोहा, कौलोहा, रिस्कोहा, बाबोहा, किताबोहा, कलामोहा, सलातोहा, फितनतोहा, लौनोहा, किब्नोहा, लिसानोहा, इसमोहा, अमलोहा, जिक्रोहा, उम्मोहा, फसादोहा, उखोहा, दारोगा। यानी हा के साथ कर ले तो आपके जो 7 जमायर हमने सीखने थे उन सब की प्रैक्टिस जो है अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है। फिर जमा बनाने के कायदे की हमने प्रैक्टिस ये की, अगर 2 पेश या 1 पेश आए तो वाव जमा कर लिए इस्तेमाल करते हैं, और अगर जो है 2 जबर या 2 जेर या 1 जबर या 1 जेर आए तो या नून से। मसलन मुस्लिमुन 2 पेशे था तो जमा हुई मुस्लिमून, मोमिन 2 पेश वाला लफ्ज था मोमिनून बनी जमा, सालिम 2 पेश वाला था सालिम। लेकिन जब यही मुस्लिमन 2 जबर के साथ आया तो जमा हुई मुस्लिमीन, और 2 जेर के साथ आया तो क्या भी यही मुस्लिमीन। मोमिनन 2 जबर के साथ आया मोमिनन तो जमा हुई मोमिनीन, मोमिनीन 2 जबर के साथ आया क्या हुआ मोमिनीन।
صالحن دو زبر کے ساتھ تھا، جمع بنی صالحین، اور دو زیر کے ساتھ آیا بھی تو صالحین۔ پھر ہم نے مذکر اور مؤنث کا فرق دیکھا، ہوا وہ مرد، یا وہ عورت، اور پھر اس کا ہم نے فرق ایسے کیا، مذکر کے لیے ہم کہتے ہیں ایک اسم لیتے ہیں مسلم، اور مؤنث کیسے بنے گا، اس کے آخر میں گول تا کا اضافہ کر دیں تو یہ کیا مؤنث لفظ بن گیا، کیا مسلمات، یعنی مسلم ان کے آگے دو وہ جو ہے گول تا لگا کے دو پیش اس پہ ڈال دیں تو یہ کیا مسلمتن ہوگا۔ اسی طرح ہم نے دیکھا مسلمن سے مسلمتن، مومناتن سے مومناتن، صالحن سے صالحتن، کافرن سے کافرتن، مشرکن سے مشرکتن۔ اس کے بعد عربی بول چال میں ہم نے مذکر مؤنث کے جملے لیے، ہم نے کہا ہوا مسلم یا مسلمتن، ہوا مومن یا مومنتن، ہوا صالح یا صالحتن، ہوا صابر یا صابرتن، ہوا شاکر یا شاکرتن۔ پھر مذکر مؤنث کی ہم نے ایک اور طرح سے بھی پریکٹس کی، ربہ ربہا، دینہ دینہا، کتابہ کتابہا، رسولہ رسولہا، اسمہ اسمہا۔ مؤنث کے لیے ہا استعمال کرتے ہیں اور مذکر کے لیے مؤنث، اور پھر جمع مؤنث بنانے کا طریقہ ہم نے دیکھا کہ یہ اگر دو پیش والا مؤنث اسم ہو تو الف تا لگاتے ہیں، کیا ہوتا ہے مسلمات، اور اگر وہ ہو جیسے مسلماتن سے مسلمات، مومناتن سے مومنات، صالحاتن سے صالحات، کافراتن سے کافرات، مشرکاتن سے مشرکات۔ اور اگر یہ ہو واحد، یہ دیکھیں ہم نے دیکھا تھا کیا دو زبر والا لفظ اگر ہو مسلمتن، اور یا دو زیر والا ہو پھر کیسے جمع بنے گی، تب بھی الف تا لگے گا لیکن دو زیر کے ساتھ، تو یہ کیا ہو جائے گا مسلماتن، مسلماتن تن نہیں ہوگا، مسلماتن دو زیر والا ہو جائے گا۔ دیکھیے دو زبر اور دو زیر والا مسلماتن ساتھ تو کیا ہوا مسلمات، مومناتن مومناتن سے کیا ہوگا مومنات، اور صالحاتن صالحاتن سے کیا ہوگا صالحات۔ پھر یہ ہم نے دیکھا اگر مؤنث اسم پہ دو پیش ہوں تو الف تا پہ بھی دو پیش آئیں گے، جیسے مسلماتن سے مسلمات، لیکن جب دو زبر دو زیر ہوں تو پھر دو زیر آئیں گے، مسلماتن مسلمات، مومناتن دو پیش والا تھا، مومناتن دو پیش آئے، جب زبر اور دو زیر والے میں مومناتن دو زیر آئے، صالحاتن دو پیش والا تھا تو کیا بنا صالحاتن دو پیش کے ساتھ، لیکن دو زبر دو زیر کے ساتھ کیا ہوا صالحات دو۔ پھر ہم نے یہ 9 حروف پڑھے، لا لا کے معنی ہوتا ہے لیے، کیسے یاد کرتے ہیں الحمدللہ سے، من کے معنی ہوتا ہے سے، کیسے یاد کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان سے، ان کے معنی ہوتا ہے سے یا کے بارے میں، کیسے یاد کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عنہ میں ان آتا ہے۔ پھر ان کے ہم نے ٹیبل کیے، لہو لہم، لکا لی، لکم لنا لہا، منہ منہم، منکا منی، منکم منا منہا، انہم انہم، انکا انی، انکم انا انہا۔ پھر اگلا سیٹ ہم نے لیا کیا تھا فی، فی کے معنی ہوتا ہے میں، کیسے یاد رکھتے ہیں فی سبیل اللہ سے، بی، بی کے معنی ہوتا ہے سے یا ساتھ، کیسے یاد رکھتے ہیں بسم اللہ سے، اللہ، اللہ کے معنی ہوتے ہیں پر، کیسے یاد کریں گے السلام علیکم، علیکم۔ ٹیبل دیکھیے فیہی، فیہم، فیکا، فیا، فیکم، فینا، فیہا، بیہی، بیہم، بیکا، بیا، بیکم، بینا، بیہا۔ اللہ سے علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہا۔ اور اگلے 3 جو تھے وہ کیا تھا اندہ، اندہ کے معنی ہوتے ہیں پاس، کیسے کرتے ہیں یاد، ان الدین عند الاسلام یا کم ریالن اندہ کا، علاقے میں ہوتے طرف کیسے یاد کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون سے، ماں کے معنی ہوتے ساتھ، کیسے یاد رکھتے ہیں ان اللہ مع الصابرین۔ آئیے ان کے ٹیبل دیکھتے ہیں، اندہ، اندہم، اندکا، اندی، اندکم، اندنا، اندہا، الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، الیہا، معہ، معہم، ماکا، مائی، ماکم، مانا، ماہا۔
اور یہ ان کے ٹیبل تھے، لا کے میں نے ہوتا ہے لیے، اور الحمدللہ سے یاد کرتے ہیں، اور یہ پورا ٹیبل تھا ہم نے دیکھ لیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے فا کے ساتھ ہم نے جوڑ کے اس ٹیبل کو بنایا، فلاحو پس اس کے لیے، فلاحم پس ان سب کے لیے، فلا کا پس آپ کے لیے، فلی پس میرے لیے، فلاکم پس آپ سب کے لیے، فلانا ہمارے لیے۔ پھر جو ہے من کے ساتھ ہم نے وا کو ملایا، ومن ہوں اور اس سے، ومن ہم اور ان سب سے، ومن کا اور آپ سے، ومنی اور مجھ سے، ومن کم اور آپ سب سے، ومننا اور ہم سب سے۔ پھر حرف جر کے بارے میں ہم نے 4 باتیں سیکھی۔ پہلی یہ ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کبھی حرف جر عربی میں مگر دوسری زبان میں غائب ہوتا ہے۔ تیسرا کبھی حرف جر عربی میں تو نہیں مگر دوسری زبان میں ضروری ہوتا ہے۔ چوتھا یہ کہ حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ اور پانچواں کوئی نہیں تھا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا 4 جو ہے اس میں اشارہ مذکر کے لیے کیا ہے، ہاذا یہ، ہاؤلا اس کی جمع یہ سب، اور ذالکا وہ، اور اولائکا اس کی جمع۔ یہ 4 جو ہے مذکر کے ہیں، ہاذا، ہاؤلائے، ذالکا، اولائکا۔ اس کے بعد ہم نے اس کی عربی بول چال دیکھی۔ ہاذا مسلم یہ ایک مسلمان ہے، ہاؤلائے مسلمون یہ سب مسلمان ہیں، ذالکا مسلم وہ ایک مسلمان ہے، اولائکا مسلمون وہ سب مسلمان ہیں۔ پھر ہم نے مونس کے 4 جو ہے دیکھے، کیا تھا، حاضے ہی یہ، حاضے ہی، حاضرہ یہ مذکر کے لیے، حاضے ہی یہ مونس کے لیے، ذالی کا مذکر کے لیے، تل کا جو ہے مونس کے لیے۔ تو اس سے جو ہے ہم نے یہ پریکٹیکل، حاضہ مسلم تو ادھر کیا ہوگا، حاضی مسلم، ذالی کا مسلم تو ادھر کیا ہوگا، اولائے کا مسلم، تل کا سوری تل کا مسلم۔ اس کے بعد ہم افعال میں آئے۔ افعال میں ہم نے کیا پڑھا، عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فاعین لام سے، فاتحہ سے، مصادرہ سے، بادرہ سے۔ پھر یہ ہے کہ فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، فعل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا ہو رہا یا ہوگا امپرفیکٹ ٹینس، فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا امپیریٹو ٹینس۔ پھر پہلا سیٹ ہم نے پڑھا، فعلا اس نے کیا، فتح اس نے کھولا، جعلا اس نے بنایا، اور اس پہ ہم نے ماضی کے ٹیبل کیے۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ اور پھر جعلا سے ہم نے جو ہے بنایا ٹیبل، جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتم میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا۔ اور پھر ہم نے فتح سے یہی ماضی کا ٹیبل کیا، فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ اور پھر جو ہے ہم نے اس کے کیا ہے مضارع بنائے، دوسرا ٹیبل لیا۔ دوسرا ٹیبل سیٹ کیا تھا، دربا، دربا اس نے مارا، دربو سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتم میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا۔ پھر سمیع کا پیٹرن تھا، سمیع اس نے سنا، سمیع سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتم میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا سب نے سنا۔ علیمہ سے ہم نے کیا، علیمہ اس نے جانا، علیم ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتم میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا۔ عاملہ سے کیا، عاملہ اس نے عمل کیا، عامل ان سب نے عمل کیا، عاملتا آپ نے عمل کیا، عاملتم میں نے عمل کیا، عاملتم آپ سب نے کیا، عاملنا ہم سب نے عمل کیا۔ پھر فعل مضارع ہم نے دیکھا 4 چیزیں ہوتی ہیں، یا ہوتی ہے جو ہوا ہم کے لیے استعمال ہوتی ہے، تا جو کہ انت اور انتم کے ساتھ آتی ہے، حمزہ جو آنا کے ساتھ آتی ہے، اور نون جو ہے وہ نحنو کے ساتھ ہوتی ہے، ان کو کہتے ہیں علامت مضارع۔ آتین حمزہ تا یا نون، یہ جو ہے فعل تھا، اس کے ساتھ ہم نے جب مضارع کی یہ علامتیں لگائیں اور جمع کے ساتھ نون لگایا تو ہمارا ٹیبل بن گیا ہے۔ یا فعلو وہ کرتا ہے، یا فعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ تو پہلے سیٹ میں ہمارے پاس 3 ہے، فعلا سے یفعلو، جعلا سے یجعلو، فتح سے یفتحو۔ تو آئیے ٹیبل دیکھتے ہیں۔ فعلا کا پہلے، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں کریں گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں کریں گے، تفعلو وہ عورت کرتی ہے یا کرے گی۔ پھر جعلا سے ہم نے یہی ٹیبل کیا، جعلا سے یجعلو وہ بناتا ہے یا بنائے گا، یجعلونا وہ سب
بناتے ہیں بنائیں گے، تجلو آپ بناتے ہیں بنائیں گے، اجلو میں بناتا ہوں یا بناؤں گا، تجلو آپ سب بناتے ہیں بنائیں گے، نجلو ہم سب بناتے ہیں بنائیں گے۔ اور فتح سے کیا ہوا؟ یفتح وہ کھولتے ہیں کھولے گا، یفتح وہ سب کھولتے ہیں کھولیں گے، تفتح آپ کھولتے ہیں کھولیں گے، ہفتہ میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا، تفتح آپ سب کھولتے ہیں کھولیں گے، نفتح ہم سب کھولتے ہیں کھولیں گے، تفتح عورت کھولتی ہے۔ پھر دوسرے سیٹ ہمارا تھا کیا؟ نصرہ اس نے مدد کی، خلقہ اس نے پیدا کیا، ذکرہ اس نے یاد کیا، ابدا اس نے عبادت کی۔ تو اس سے ہم نے پھر 4 پیٹرن سیکھے، فتح یفتح، نصرہ ینصر، ضربہ یضرب، سمع یسمع۔ تو نصرہ کا ہم نے مضارع بنایا، ینصر مدد کرتے ہیں کرے گا، ینصرون وہ سے مدد کرتے ہیں کریں گے، تنصرون آپ مدد کرتے ہیں کریں گے، انصر میں مدد کرتا ہوں کروں گا، تنصرون آپ سب مدد کرتے ہیں کریں گے، ننصر ہم سب مدد کرتے ہیں کریں گے، تنصر وہ عورت مدد کرتی ہے کرے گی۔ خلقہ سے کیا ہوا؟ یخلق وہ پیدا کرتے ہیں یا کرے گا، یخلقون ہم سے پیدا کرتے ہیں کریں گے، تخلقون آپ پیدا کرتے ہیں کریں گے، اخلقون میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا، تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں کریں گے، نخلقون ہم سب پیدا کرتے ہیں کریں گے۔ ذکرہ سے کیا ہوا؟ یذکر وہ ذکر کرتے ہیں کرے گا، یذکرون وہ سب ذکر کرتے ہیں کریں گے، تذکروا آپ ذکر کرتے ہیں کریں گے، اشکر میں ذکر کرتا ہوں یا کروں گا، تذکرون آپ سب ذکر کرتے ہیں کریں گے، نذکر ہم سب ذکر کرتے ہیں کریں گے، تذکر وہ عورت ذکر کرتی ہے کریں گے۔ اب جیسے یعبد وہ عبادت کرتے ہیں یا کرے گا، یعبدون وہ سب عبادت کرتے ہیں کریں گے، تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں کریں گے، عبدو میں عبادت کرتا ہوں کروں گا، تعبدون آپ سب عبادت کرتے ہیں کریں گے، نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں کریں گے، تعبدو وہ عورت کی عبادت کرتی ہے کریں گے۔ دربا سے یدربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یدربون وہ سب مارتے ہیں ماریں گے، تدربو آپ مارتے ہیں ماریں گے، ادربو میں مارتا ہوں ماروں گا، تدربون آپ سب مارتے ہیں ماریں گے، ندربو ہم سب مارتے ہیں ماریں گے، تدربو وہ عورت مارتی ہے مارے گی۔ علیمہ سے یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا، یعلمون وہ سب جانتے ہیں جانیں گے، تعلمون آپ جانتے ہیں جانیں گے، عالم میں جانتا ہوں میں جانوں گا، تعلمون آپ سب جانتے ہیں جانیں گے، نعلم ہم سب جانتے ہیں جانیں گے۔ عاملہ سے یعملو وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں کریں گے، تعملو آپ عمل کرتے ہیں کریں گے، عمل میں عمل کرتا ہوں کروں گا، تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں کریں گے، نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں کریں گے، تعملو وہ عورت عمل کرتی ہے کرے گی۔ عالمہ سے یعلم وہ جانتا ہے، یعلمون وہ جانتے ہیں، تعلم آپ جانتے ہیں، عالم میں جانتا ہوں، تعلمون آپ جانتے ہیں، نعلم ہم جانتے ہیں، یہ رپیٹ ہو گیا۔ پھر ہم نے ایک چیز سیکھی تھی صوفہ کا استعمال، صوفہ یفعلو وہ جلد کرے گا، سوفا یفعلون وہ سب جلد کریں گے، سوفا تفعلوا آپ جلد کریں گے، سوفا یفعلوا میں جلد کروں گا، سوفا تفعلون آپ سب جلد کریں گے، سوفا نفعلوا ہم سب جلد کریں گے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا اگر ٹائم کم ہو تو پھر ہم سوفا کی جگہ سین لگاتے ہیں، سیفعلوا وہ بہت جلد کرے گا، سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے، ستفعلوا آپ بہت جلد کریں گے، سافعلوا میں بہت جلد کروں، ستفعلون آپ سب بہت جلد کریں گے، سنفعلوا ہم سب بہت جلد کریں گے۔ پھر امر نہیں ہم نے سیکھا تھا، امر میں نے کسی کو حکم دینا نہیں روکنا، اور پھر اس کے بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ مضارع کی علامت گرا کے اس کے ساتھ حمزہ لگا دیتے ہیں، باب نصرہ میں پیش اور باقی سب میں حمزہ کے نیچے زیر لگاتے ہیں، جیسے تفعلوا سے افعل، اور اگر باب نصرہ ہو تو افعل وہ جو ہوگا انصر ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں تفعلوا سے افعل، یفتح سے افتح، تدربو سے ادرب، تسمع سے اسمع، اور باب نصرہ میں کیا ہے؟ تنصر سے انصر، تذکر سے اذکر، تعبدو سے اعبد، تخلق سے اخلق۔ پھر ہم نے ان کے فاعل مفعول فعل بنانا سیکھا، فاعل نام سے کیا ہوا؟ فاعل کرنے والا، اور جو ہے اس کی پھر یہ مثالیں ہم نے دیکھی، فاعل کرنے والا، جائل بنانے والا، فاتح کھولنے والا، سامع سننے والا، ناصر مدد کرنے والا، ذاکر ذکر کرنے والا، عابد عبادت کرنے والا، دارب مارنے والا، خالق پیدا کرنے والا، عالم جاننے والا۔ پھر ہم نے اس سے جو ہے مفعول بنایا، مفعول جو ہے کیا تھا؟ جس پر کام کا اثر پڑے۔ یہ دیکھیے مفعول کی مثالیں، مفعول جس پر اثر پڑا، مجہول جس کو بنایا گیا، مفتوح جس کو کھولا گیا، مسموع جس کو سنا گیا، منصور جس کی مدد کی گئی، مذکور جس کا ذکر کیا گیا، معبود جس کی عبادت کی، مضروب جس کو مارا گیا، مخلوق جس کو پیدا کیا گیا، معلوم جس کو جانا گیا۔ پھر ہم نے فعل بنانا سیکھا، فعل کرنا یا کام کا نام۔ یہ دیکھیں اس کی مثالیں یہ تھی،
فعل کرنا، جال بنانا، سمع سننا، فتح بولنا، نصر مدد کرنا، ضرب مارنا، خلق پیدا کرنا، ذکر ذکر کرنا، علم جاننا، عبادت عبادت کرنا. پھر ہم نے دیکھا اس کی 6 حالتیں ہوتی ہیں. پھر ہم ٹیبلوں پہ آ گئے. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، تفعلو، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، فاعل، مفعول، فعل. یہ ہمارا بیس تھا. اس کے بعد ہر باب کا جو ہے ہم نے دیکھا اور ان سے 6 چابیاں بنائی. 3 افعال کی چابیاں فعلا، یفعلو، افعل. اسما کی فاعل، مفعول، فعل. اور پھر فتح کا ٹیبل ہم نے دیکھا. فتح، فتح، فتحت، فتحت، فتحتم، فتحنا، فتحت، یفتح، یفتحون، تفتح، افتح، تفتحون، نفتح، افتح، افتح، لا تفتح، لا تفتح، فاتح، مفتوح، فتح. اور اس کی 6 چابیاں 3 افعال کی اور 3 اسماء کی کیا تھی؟ فتح، یفتح، افتح، فاتح، مفتوح، فتح. پھر اگلا باب ہم نے لیا نصرہ. نصرہ کا ٹیبل تھا نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرت، ینصرو، ینصرون، تنصرو، انصرو، تنصرون، ننصرو، تنصرو، انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو، ناصر، منصور، نصر. اور اس کی 3 افعال کی چابیاں تھی نصرہ، ینصرو، انصر. اور اسماء کی چابیاں تھی ناصر، منصور، نصر. پھر ہم نے اگلا لیا دربا کا ٹیبل. دربا، دربو، دربتا، دربتو، دربتم، دربنا، دربت، یدربو، یدربون، تدربو، ادربو، تدربون، ندربو، تدربو، ادرب، ادربو، لا تدرب، لا تدربو، داربن، مدروبن، دربن. اور اس کی 6 چابیاں یعنی 3 افعال کی اور 3 اسماء کی چابیاں کیا تھیں؟ دربا، یدربو، ادرب، داربن، مدروبن، دربن. اس کے بعد اگلا ہم نے سامعہ کا ٹیبل لیا. سامعہ، سامعون، سمیتا، سمیتو، سمیتم، سمینا، سمیات، یسمعو، یسمعون، تسمعو، اسمعو، تسمعون، نسمعو، تسمعو، اسمع، اسمعو، لا تسمع، لا تسمعو، سامعون، مسمعون، سمعون. اور اس کی 6 چابیاں جو ہے 3 افعال کی اور 3 اسماء کی کیا تھیں؟ سمع، یسمع، اسمع، سامع، مسموع، سمع. تو یہ جو ہے 6 چابیاں ہم نے دیکھ لی. فعلا، یفعل، افعل، فاعل، مفعول، فعل. اور اس کے بعد یہ ہے کہ فاعل سے جو ہے مزید فاعل، الفاعل، اور مفعول سے اسی طرح مفعول اور مفعولون جمع بن سکتے ہیں، مؤنث بھی بن سکتے ہیں. یہ پھر ہمارا پورا ٹیبل ہم شروع میں کر چکے ہیں. اس کے بعد ہم نے جو ہے شارٹ چابی کیز جو ہے ان کی بنانا سیکھی. فتح، یفتح، افتح، فاتح، مفتوح، فتح، نصرہ، ینصر، انصر، ناصر، منصور، نصر، ضربہ، یضرب، اضرب، ضارب، مضروب، ضرب، سمع، یسمع، اسمع، سامع، مسموع، سمع. اور اس کے بعد یہ کچھ اضافی سلائیڈیں تھیں جو آپ کو پڑھائی گئی تھیں، ان کا بھی ٹائم نہیں ہے. اس میں ہم نے جو ہے ضمائر کو جوڑا تھا افعال کے ساتھ. یعنی نصرہ کے جو ہے ٹیبل کے ساتھ ہم نے ہو کو جوڑا، ہوں کو جوڑا، کا کو جوڑا، یا کو جوڑا. اور پھر اس کے ماضی کی ہم نے پریکٹس حل نصر تو ہوں، نام نصر تو، حل نصر تو ہوں، نام نصر نہ ہوں. اور پھر یہ ماضی کا مضارع کا کیا؟ حل تنصرو زیدہ، نام تنصرو زیدہ. حل تنصرون زیدہ تو کیا ہوگا؟ نام ننصرون زیدہ. حل تنصرو انصرو. امر کی ہم نے کہا تھا انصر زیدہ، انصرو زیدہ، انصرو زیدہ، ننصرو زیدہ. تو آئیے اللہ سے دعا ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آپ کا بیچ جو ہے 478 ہے الحمدللہ. اور یہ آج جو ہے آپ اس کی جو ڈیٹ تھی وہ تو آگے کی تھی، لیکن کل جو ہے آپ کا ٹیسٹ آ رہا ہے کیونکہ عید کی وجہ سے یہ آپ کے ڈیٹ جو ہے وہ چینج ہوئے ہیں. 1 ہفتہ پہلے آپ کا کورس پورا ہونے پر جو ہے اسے کر لیا گیا. اور اس میں آپ کا پورا سلیبس 20 اسباق کا شامل ہے. اس میں ترجمہ آئے گا، ورڈز کے جو ہے نا توڑنا جوڑنا، ٹیبل سے کویشچن ہو سکتے ہیں، واحد جمع آ سکتے ہیں، عربی سے اردو اور اردو سے عربی ترجمہ آ سکتا ہے، اور کوئی چیز جو مختلف ہے. یہ وہ تمام ہے جو آپ کرتے ہیں. ٹوٹل پوائنٹ اور کویشچن جو ہیں وہ دیکھ لیجیے.
لیجیے آپ کا جو ہے تقریباً 90 کے قریب ہے میرے خیال میں، اور 90 ہی آپ کے جو ہے نا وہ ٹائم ہے 1.5 گھنٹے کا، لیکن چونکہ نماز کا ٹائم بیچ میں آ جاتا ہے تو آدھا گھنٹہ آپ کو اضافی دیا جائے گا، تو تقریباً 2 گھنٹے بن جائیں گے۔ آپ نے اپنے نیٹ ورک وغیرہ کا صحیح رکھنا ہے، اور یہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے آپ کے ہوم ورک جو ہے وہ 15%، ورک بک جو ہے 15%، مڈ ٹرم جو ہے 30%، اور فائنل کوئز 40% ہوتا ہے۔ 90% سے ابو پہ آپ کو ڈسٹنکشن کا سرٹیفکیٹ، اور 69% 70 کے درمیان میرٹ، اور جو ہے 50 سے 69 کے درمیان کمپلیشن، اور اگر اس سے کم ہو تو پارٹیسپیشن کا ملتا ہے۔ سوال و جواب میں یہ اس طرح سے سوال ہوں گے، مثلا ہمیں کائنات میں غور و فکر کرنا چاہیے، سورۃ فاتح کی کون سی آیت ہمیں سکھاتی ہے؟ تو یہ رب العالمین چونکہ عالم کے بارے میں ہے، یہ بی جو ہے اس کا جواب ہے۔ سبحان رب العالیٰ میں کن 4 باتوں کا ذکر ہے؟ اعلیٰ جو ہے بلندی کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں دیکھیے یہ بی میں پاکی ربوبیت اپنائیت بلندی دیا ہوا ہے، تو یہ بی صحیح ہے۔ حل فیکم خیر، کم آیا ہے تو وہ نا کی طرف جائے گا، تو اس میں یہ سی میں دیکھیں نام فینا خیر۔ اسی طرح الرحمن کا معنی بتائیے، بہت مہربان سی۔ علیہ کا والم، علیہ کا کے 2 ٹکڑے ہیں، اللہ اور کا واو علیحدہ لفظ ہے، علیہ ہی کے 2 ہیں، تو یہ 5 میں، تو اس میں بی میں یہ دیکھیں اللہ کا وا علیہ ہی، یہ 5 ہے، یہ اس کا درست جواب۔ پھر یہ اس طرح آپ کو ایک ٹیبل دیا جائے گا، یا ہو سکتا ہے اس سے ملتا جلتا ہوگا، ایک طرف کچھ اسما ہوں گے، دوسری طرف لکھا ہوگا اسم فعل حرف پہچانے۔ مثلا حسنتن، یہ دیکھیں تنوین آ رہا ہے تو اسم ہے، جعلا یہ فعل ہے، علا یہ حرف ہے، ہوا ضمیر اسم ہوتا ہے، ان جو ہے یہ حرف ہے، ذکر جو ہے یہ فعل ہے۔ تو اس طرح آپ نے پہچانے۔ دی گئی ترتیب میں سے کون سا مختلف ہے؟ یہ جو سب سے مشکل سمجھاتا ہے، مثلا ہاذا ہاؤلائی یا تلکا، اس کا طریقہ یار ہے، سب سے پہلے آپ نے جو ہے اسم فعل حرف کو ڈھونڈنا ہے، اور پھر اگر اس میں فرق نہ آ رہا ہو پھر آپ واحد جمع میں دیکھیں، اگر واحد جمع میں بھی نہ ملے پھر آپ جو ہے آخری یعنی مذکر مؤنث میں جائیں۔ یہ دیکھیں حاضی کیا ہے؟ اسم ہے، ہاؤلائی اسم ہے، ہیا اسم ہے، تلکا چاروں اسم ہے، تو لہذا اسم فعل حرف والا تو کام دیا۔ اب آئیں اس کے جو ہے واحد جمع، حاضی جو ہے وہ واحد ہے، ہاؤلائی جمع ہے، ہیا واحد ہے، تلکا واحد ہے، تو اس کا مطلب یہ جمع ایک ہے اور واحد کے 3 ہے، تو لہذا اس میں یہ جمع والا ہم نے علیحدہ کر لیا۔ اس میں دیکھیں تنصرو، فعلتا، نصرت، فعلت، اب یہ جو ہے ان کے اندر دیکھیں تنصرو سامنے والے کے لیے ہوتا ہے، اور تنصرو جو ہے وہ مؤنث کے لیے بھی ہوتا ہے، فعلتا سامنے والے کے لیے ہے، نصرت یہ اس کے لیے ہے مؤنث کے لیے، فعلت یہ بھی اس کے لیے۔ یہ ایک بہت ہی جو ہے مشکل ترین جو ہے وہ تھا، اس میں تنصرو، فعلتا اور نصرت، فعلتو، فعلتو میں ہوا، نصرت مؤنث ہوئی، فعلتا آپ ہوئے، تنصرو جو ہے وہ مذکر کے لیے اگر لیتے ہیں تو پھر فعلتا جو ہے وہ فرق نہیں ہوگا، پھر نصرت ہوگا۔ اگر تنصرو جو ہے وہ مؤنث کے لیے لے لیں کہ تنصرو مؤنث کے لیے، نصرت مؤنث کے لیے، فعلت جو ہے مؤنث کے لیے، پھر جو ہے فعلتا جو ہے مذکر کے لیے، جو کہ اس میں جواب دیا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ نصرت کو بھی مؤنث لیا، فعلت کو بھی مؤنث لیا، تنصرو کو بھی مؤنث لیا، تو فعلتا جو ہے وہ جواب آیا۔ یہ بہت ہی مشکل ترین سوال تھا۔ اگلا دیکھیں، یفعلو، تفعلو، افعلو، فعلتو۔ یفعلو یہ اشارہ ہوا، تفعلو یہ اشارہ ہوا، افعلو یہ اشارہ ہوا، فعلتو ایک دم ہاتھ نیچے آ گیا، جب نیچے آ گیا یہ ماضی کا ہے، پہلے 3 جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مضارع کے ہیں، جو چوتھا ماضی کا، تو لہٰذا یہ جو ہے جدا ہو جائے۔ تو یہ آج کا جو ہے آپ کا سارا دہرائی کا سیشن تھا۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔